نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 25B ہے جی، جو ثلاثی مزید فیہ ابواب کی خصوصیات کے متعلق ہے۔ ایک اے ہے اور ایک بی ہے۔ مزید ابواب کی خصوصیات آئیں گی تو وہ سی ہو جائے گا، یعنی 25 جو ہم نام رکھا ہے ہم نے ثلاثی مزید فیہ کے ابواب کی خصوصیات کا نام رکھا ہوا ہے۔ تو جیسے جیسے نیکسٹ لیکچر ریکارڈ ہوتے جائیں گے وہ اس لیکچر کے کومنٹس میں ایک اسٹوڈنٹ نے یہ سوال لکھا ہے کہ یہ داخلہ یدخلو، اور اگر یہ باب افعال سے ادخل یدخلو آتا ہے تو اس کے اوپر ذرا روشنی ڈال دیں، اس کا کیا معنی میں فرق آتا ہے۔ تو وہ میں اس مقصد کے لیے ایک لیکچر تیار کیا ہے۔ داخلہ یدخلو جو ہے یہ پہلی تو بات ہے فعل لازم ہے۔ فعل لازم کو جاننے کا طریقہ کار میں نے بتایا ہوا ہے کہ کیسے پہچانا جاتا ہے کہ یہ لازم ہے یا متعدی ہے۔ سب سے پہلا جب اردو کا ترجمہ آتا ہو تو اس سے پتہ چلے گا کہ اگر اس میں نے ہے تو وہ فعل متعدی ہے، اگر اس میں اس کے معنی میں نے نہیں ہے تو وہ فعل لازم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو دوسری بات طریقہ کار یہ بتایا تھا لٹمس ٹیسٹ کہ اگر اس ثلاثی مزید فی اگر کوئی بھی فعل لازم ہے یا متعدی ہے، پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم ایسے لکھ لیتے ہیں ادخلہ، اس کو بھی لکھ لیتے ہیں داخلہ ہو۔ دونوں افعال فعل ماضی واحد مذکر غائب کے صیغے کے بعد ہم نے ایک ضمیر لگا دی جو یقیناً ہمیں پتہ ہے کہ یہ ضمیر جب بھی کسی فعل کے ساتھ متصل آئے تو یہ منصوب ہوتی ہے، یہ پکا قاعدہ ہے۔ منصوب ہو کر یہاں یہ مفعول بنے گی۔ یہی قاعدہ یہاں پہ بھی آئے گا سیم، یہ منصوب ہو کر مفعول بھی بنے گی۔ اچھا جی، دونوں کو مفعول بھی بنا کر ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اس کا ہم نے ادخلہ کا ترجمہ کیا، اس نے داخل کیا، اس ایک مذکر نے داخل کیا۔ تو جب ہم ہو ضمیر لگائیں گے تو اس کا مطلب بھی وہ ایک مذکر ہے، تو اس ایک مذکر نے اس کو داخل کیا، یعنی حکم دیا کہ اس کمرے میں داخل ہو جا، تو یہ جملہ تو بامعنی بن رہا ہے، تو یہ متعدی ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی بھی ہو ہما ہوم کا ساری 14 صیغوں میں سے کوئی ایک صیغہ لگانے سے بھی اس کا بامعنی جملہ بن جائے تو وہ فعل متعدی ہے، اگر وہ بامعنی جملہ نہ بنے تو وہ فعل لازم ہے۔ اس کا ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں۔ داخلہ کا معنی ہم نے کیا تھا وہ داخل ہوا۔ جب وہ خود داخل ہو رہا ہے اس کمرے میں تو ہو کا اس کے ساتھ کوئی تعلق بنتا نہیں ہے، اس کا ترجمہ کوئی بامعنی بنتا نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ یہ جو ہے یہ فعل لازم ہے اور یہ فعل متعدی ہے۔ دو طریقے میں نے آپ کو پہچان کے بتا دیے کہ دوسرا وہ بھی ہے کہ اس میں اس کو مفعول فیہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو اگر اس شکل میں لے لیا جائے، مفعول فیہ کی ضرورت ہوتی ہے، مفعول فیہ کے بغیر وہ اپنا معنی مکمل نہیں کرتا۔ کوئی بھی جملہ اس طرح کا لے لیں تو وہ یہ بات اصل میں یہی ہے گما پھرا کر، اس میں مفعول بھی لگایا تو بامعنی بن گیا، اس مفعول بھی لگایا تو بامعنی نہیں بنا۔ آگے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ داخلہ یدخلو اور ادخلہ یدخلو سے اگر ہم نے فعل امر بنانا ہے تو فعل مضارع کے واحد مذکر حاضر کے صیغے پر پہنچے۔ یہ تھا تدخلو اور یہ بھی تھا، یہ تھا تدخلو۔
فعل مضارع سے فعل امر بنانے کا طریقہ کار سٹیپ ہیں، علامت مضارع حذف کر دو، لام کلمہ کو ساکن کر دو، پھر اگر علامت مضارع حذف کرنے کے بعد والا کلمہ ساکن آئے تو اس سے پہلے ایک الف کا اضافہ کرو، الف کو حرکت وہ دو جو عین کلمہ کی حرکت ہے، عین کلمہ کے اوپر پیش ہے تو ہم نے الف کے اوپر پیش دے دی، تو یہ حمزہ مضموم ہو گیا، یہ لفظ بن گیا ادخل، ادخل، تو ادخل۔ آگے پھر آگے والا کیا ہے ہمارا ٹاپک کہ ضمیر جب ہم نے پڑھی تھی تو وہ کہا کہ فعل امر کے حاضر کے 6 سیغوں میں پہلے سیغے میں انتا پوشیدہ ہے، باقی سب میں بارز ہے، تو یہ انتا پوشیدہ ہے یہاں پہ، اس انتا کا معنی ہوگا تو داخل ہو جا، تو گویا ادخل کا معنی ہوا تو داخل ہو جا۔ تو قرآن پاک کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تو جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو یہاں یہ حمزہ وصلی ہے، حمزہ وصلی، اس حمزہ وصلی کی حرکت کو نہیں پڑھا جاتا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل کے مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل طور پر، تو یہ لفظ ہوا داخل ہو جاؤ، کس کو حکم ہے؟ اس واو کو، تم سب جو کون ہیں اے ایمان والو جو ایمان لے آئے ہو، تم سب داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل طور پر، تو گویا یہ خود داخل ہونے کا ایک عمل ہے اور حکم ہو رہا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ۔ ادھر آتے ہیں ادخلا یدخلو سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ تدخلو، تا علامت مضارع حذف کر دی، لام کو ساکن کر دیا، پھر اس کا دال بھی ساکن تھا، اس کے بعد ایک حمزہ کا اضافہ کیا، حمزہ کو ہم نے حرکت وہ دی یہاں پر جو عین کلمہ ہے، لیکن یہاں چونکہ باب افعال ہے، باب افعال کی خوبی ہے کہ اس کے فعل امر کے حمزہ کو ہمیشہ حمزہ مفتوح کا ہی اضافہ کیا جاتا ہے، تو یہ اس کا فعل بنے گا فعل امر ادخل، اس میں بھی ایک انتا پوشیدہ ہے، اس انتا کا معنی ہے تو داخل کر، معنی میں فرق آیا، تو داخل ہو جا، تو داخل کر، اس کے لیے مثال جو ہے معروف ہے، یہ بھی سورہ بقرہ کی بھی ہے اور وہ بھی سورہ بقرہ کی ہی ہے، تو یہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، سورہ بقرہ شاید نہیں ہو، کہیں بھی ہے جہاں بھی قرآن پاک کی آیت ہے یہ، تو ربی یہ یہاں پہ یا محذوف ہے، اے میرے رب، ادخلنی یہی معنی ہو رہا ہے، ادخل تو داخل کر، تو یہ تو جو ہے یہ رب کی طرف ہے ضمیر، کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، تو داخل کر، کس کو؟ مجھے، متکلم، تو یا متکلم لگانا مطلوب تھی، تو اس کے ڈائریکٹ لگانے سے اس کے معنی میں خلل واقع ہو سکتا تھا، اس خلل سے بچنے کے لیے ایک نون وقایا لگایا گیا، یہ نون وقایا ہے، تو ادخلنی، اے میرے رب تو مجھے داخل کر، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، تو یہ ہوئی جی بات ہماری لازم اور متعدی کے حوالے سے، باب افعال کی خصوصیات کے حوالے سے۔ باب افعال کی ایک خوبی یہاں پہ یوز ہوئی ہے، کیا کہ یہ ایک لفظ تھا ہمارے پاس فعل لازم، اس کو متعدی بنانا مقصود تھا تو استعمال کیا ہم نے باب افعال۔ باب تفعیل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بھی با لگا کے با تعدیہ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ باب افعال استعمال کیا ہے تو ہم نے اس کی وجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی۔ امید ہے بات کلیئر ہو کے سامنے آ جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔